معاشی عدم استحکام کے خلاف نیو یارک سے شروع ہونے والا عوامی احتجاج اب دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ اسی کی ایک جھلک پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھی دیکھی گئی، جہاں سول سوسائٹی اور مزدوروں کی نمائندہ تنظیموں نے عالمی بینک کی عمارت کے سامنے مظاہرہ کیا۔ گیلپ کے ایک تازہ ترین سروے کے مطابق 53% پاکستانیوں نے لوڈ شیڈنگ اور ملک کے دیگر مسائل کے خلاف سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے کی حمایت کی ہے۔ ایسے میں اندرون ملک اور بیرونی سطح پر یہ بحث بھی تیز ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ان مسائل کے پس منظر میں ملک کے مستقبل کی سمت کون متعین کرے گا۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل متعین کرنے میں ملک کی مذہبی جماعتیں، اعتدال پسند عناصر اور فوج اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ میرے خیال سے ایک عام تاثر کے باوجود انتہا پسند عناصر، آزاد خیال سوسائٹی اور ملٹری، ان تینوں قوتوں کے اچھے اور برے کاموں کے ساتھ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان تینوں میں سے کسی کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل نہیں ہے۔ حسن عباس کا تعلق واشنگٹن کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے ہے۔ حسن عباس پاکستان کے بدلتے ہوئے معاشرے پر ایک کتاب پاکستان's ڈرفٹ ٹو ایکسٹریمزم بھی لکھ چکے ہیں۔ یہاں واشنگٹن کے قریب ریاست ورجینیا کی جارج میسن یونیورسٹی میں پاکستانی اور امریکی طلبہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بارے میں پائے جانے والے عام تاثر کے برعکس تبدیلی لانے کے لیے فوج کا کردار آنے والے وقت میں زیادہ اہم نہیں ہوگا۔ فوج کا بڑا اہم کردار رہا ہے، بہت طاقتور ہے، بہت ریسورسز بھی لیتی ہے، اور لیکن اس نے 4 دفعہ حکومت کر کے دیکھ لیا۔ پاکستان جس حالت میں وہ آئے تھے، جب چھوڑا تو اس سے بری حالت میں تھا۔ کہ آپ نے کہا کہ جو عام لوگ ہیں وہی پاکستان کی آخری امید ہیں، تو حسن عباس کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات میں عام آدمی ہی ایک ایسی واحد قوت ہے جو پاکستان کے حالات کو بدل سکتی ہے۔ تو یہ کہ یہ یقین رکھنا ہوگا کہ ہر انسان کاؤنٹ کرتا ہے، اور ہر انسان، دوسری بات یہ کہ وہ تب اس کا کاؤنٹ کرنا یا اس کا کانفیڈنس تبدیل ہوگا پالیسی میں جس وقت وہ اپنی ذمہ داری پہلے لیول پوری کرے گا۔ سب سے پہلی بات، جب بھی الیکشن ہو اس میں اس بندے کو ووٹ ڈالیں جس کو پڑھا لکھا سمجھدار سمجھتے ہیں، اپنی برادری کی بنا پہ، اپنی کسی سیکٹیرین آئیڈینٹی کی بنا پہ، اپنی ایتھنک جو تعلق ہے اس کی بنا پر ووٹ نہ ڈالیں۔ حسن عباس نے وکلا تحریک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر عوام یہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں انصاف چاہیے اور وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو انہیں روکنا آسان نہیں ہوتا۔ طلبہ کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال پر کہ پاکستانی حکومتیں غیر ملکی امداد کی وجہ سے کس حد تک آزادانہ فیصلے کر سکتی ہیں، حسن عباس کا کہنا تھا امریکہ کا انٹرسٹ پاکستان میں ہے اور رہے گا۔ اب امریکہ کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ کسی میجر پالیسی پہ پاکستان کو پش کر سکیں۔ میرا خیال ہے کہ امریکن جو ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہے، صدر اوباما اور ہلری کلنٹن، یہ لوگ پاکستان کی قدر کرتے ہیں، اور یہ اب ایک رویے میں ایسی تبدیلی بھی میری نظر میں آپ آگے دیکھیں گے جہاں انگیجمنٹ ہو، کسی ایک پارٹی سے نہیں، کسی ایک ادارے سے نہیں، پاکستان کے لوگوں سے۔ حسن عباس کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی امید اس کی نوجوان نسل ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ باہر بسنے والے پاکستانیوں کو بھی اپنے ملک کی بقا اور ترقی کی جنگ لڑنے کے لیے بھرپور اور مکمل کردار ادا کرنا ہوگا، اور صرف دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا کوئی تعمیری حکمت عملی نہیں۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA، واشنگٹن۔